السلام علیکم۔ افغانستان اور پاکستان کی جنگی صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہماری پاکستانی عوام تو بہت کشیدگی ہے دونوں طرف سے۔ تو پاکستان نے تو صحیح سبق سکھایا ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نمک حرام لوگ ہیں۔ بیٹھا تھا تو سوچا کہ اس کی ہسٹری دیکھی جائے افغانستان کی۔ تو ہسٹری میں جب میں نے اس کی ہسٹری کھولی، اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی تو تھوڑا سا مجھے پتہ چلا، دیکھا، میں نے سوچا یار آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ افغانستان کے پرچم کے بارے میں، افغانستان کے جھنڈوں کے بارے میں۔ ایک پرچم نہیں، جھنڈے، بہت زیادہ پرچم۔ ان کی ہر بار نئی حکومت آنے سے پرچم چینج ہو جاتا ہے، ان کی شناخت چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ افغانستان کا پرچم کئی بار چینج ہوا۔ افغانستان کی سیاسی تاریخ کافی اتار چڑھاؤ سے گزری ہے، اور اسی وجہ سے ان کے قومی پرچم میں بار بار تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ 1901 میں افغانستان کا جھنڈا سادہ اور سیاہ رنگ کا تھا، جس پر قومی نشان بنا ہوا تھا۔ یہ جھنڈا اس وقت کی بادشاہت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ پھر بادشاہت ختم ہوئی 1901 سے 1928 تک۔ 1901 کے بعد 1928 میں پھر پرچم چینج کیا گیا۔ 1928 میں افغانستان کے حکمرانوں نے جھنڈے میں تبدیلیاں کی اور اس میں نئے رنگ شامل کیے۔ یہ اس دور کے سیاسی اور سماجی علامت سمجھی جاتی تھی۔ پھر دور بدلا، 1928 کے بعد پھر 1980 میں جا کے پھر جھنڈا چینج ہو گیا، پھر بدل گیا۔ 1980 میں جب افغانستان پر سوویت یونین کا اثر تھا تو جھنڈا دوبارہ تبدیل ہوا۔ اس جھنڈے میں سرخ رنگ نمایاں تھا، جو کمیونسٹ دور کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ 1980 سے لے کر 1992 تک یہی پرچم چلا۔ 1992 میں ایک بار پھر یہ جھنڈا تبدیل ہوا، حکومت بدلی، جھنڈا تبدیل ہو گیا، اور اس جھنڈے میں اسلامی عبارت شامل کی گئی اور اس کا ڈیزائن بھی مختلف تھا۔ اس کے بعد 1913 میں پھر جھنڈا تبدیل کر دیا گیا، حکومت بدلی اور جھنڈا چینج۔ 1913 میں افغانستان کا ایک اور جھنڈا دنیا بھر میں سرکاری پرچم کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر حکومت بدلی۔ یہ جھنڈا ان کا بین الاقوامی تھا، بین الاقوامی جھنڈا بنا دیا گیا تھا افغانستان کا۔ یہ جھنڈا کئی بین الاقوامی اداروں میں دکھایا گیا۔ پھر 1913 سے لے کے 1921 تک یہی جھنڈا دکھایا گیا۔ پھر 2021 طالبان کا دور، جب طالبان کا دور آیا 2021 میں، پھر جھنڈا تبدیل، طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو افغانستان کا ایک بار پھر جھنڈا تبدیل کر دیا گیا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ اب یہ سفید رنگ کا جھنڈا ہے اور اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا گیا ہے۔ آج دنیا میں ایک عجیب صورتحال نظر آتی ہے۔ کچھ جگہوں پر افغانستان کا پرانا جھنڈا دکھائی دیتا ہے اور کچھ جگہوں پر نیا جھنڈا جو طالبان نے متعارف کرایا۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان کا اصل جھنڈا کون سا ہے، افغانستان کا اصل پرچم کون سا ہے۔ ہر ملک کے کچھ بنیادی علامتیں ہوتی ہیں
جیسے قومی پرچم، قومی ترانہ اور قومی نشان۔ یہ علامتیں کسی بھی ملک کی شناخت ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں بار بار تبدیل ہوں تو اس سے ملک کی شناخت کمزور پڑ جاتی ہے۔ مضبوط قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، بلکہ واضح نظریہ، اتحاد اور مضبوط شناخت سے بنتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی مثال لے لیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا دیکھ لیں۔ 1947 میں ہمارا پرچم ماشاء اللہ سبز ہلالی پرچم، 1947 سے چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی پرچم ہے الحمدللہ۔ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ چاند اور ستارہ ترقی اور روشنی کی علامت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر یہ پرچم لہرایا جائے تو فوراً پہچان میں لیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے۔ دنیا کی مضبوط قومیں صرف نعروں اور دعووں سے مضبوط نہیں بنتی، بلکہ وہ اپنی شناخت، نظریے اور اتحاد کی بنیاد پر مضبوط بنتی ہیں۔ جب کسی قوم کی شناخت واضح ہو تو وہ قوم دنیا میں مضبوط مقام حاصل کر لیتی ہے۔ ہر ملک کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قومی علامتیں واضح ہوں اور پوری قوم ان پر متحد ہو، کیونکہ یہی چیز کسی بھی ملک کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔